بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں لوگ اکثر اسلام کے حوالے سے سوالات کیا کرتے تھے جو مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور آپ سے دین اسلام تعلیمات سنتے اور سیکھتے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی محفل میں تشریف لائے۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ماں باپ فوت ہونے کے بعد بھی ان کی روحیں ان کے اولادوں کے گھر واپس آیا کرتی ہیں؟ اگر لوٹتی ہیں تو کس دن لوٹتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا، آپ کا یہ بیان سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روح کی آزادانہ حرکت کرنے کے بارے میں بھی چند روایات بتائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو، جو والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس واپس آتی ہیں۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، وہ انہیں پکارتی ہیں اور اپنی اولاد سے یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کرے، ایصال ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں، ان کے اوپر عذاب میں کمی آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر سوال کیا، ماں باپ کی روحیں واپس کس دن لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جمعرات کو واپس آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں گم رہتے ہیں۔ لہٰذا جن کی اولادیں دنیاوی کاموں کی وجہ سے اپنے مرحوم ماں باپ کو بھول گئے ہیں تو ان کی روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر خالی ہاتھ لوٹ جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیک اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہوں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے۔ وہ دعائیں نورانی کپڑوں میں لپیٹ کر خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں، اور وہ روحیں واپس ان کے لیے بھی اللہ کے حضور دعا دیتی ہیں۔ جس انسان نے ان کے لیے مغفرت کی، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، وہ مومن ہے اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کی روحیں جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اداس بیٹھے تھے۔ وہاں بھی حضرت سلمان فارسی تشریف لائے اور آپ سے اداسی کا سبب پوچھنے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں، ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیا کرو، مگر اسی طرح روتی ہوئی واپس خالی ہاتھ چلی گئی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس روح کی اولاد تھی، لیکن دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر اپنی مری ہوئی ماں کو بھول گئے تھے۔
کیا مرنے کے بعد ماں کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ عذاب کم ہو کر ان کی روح کو سکون مل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں واپس اپنی اولادوں کے گھر لوٹتی ہیں تاکہ ان کو بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ضرور کرنی چاہیے تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا، خدا کی قسم، یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن کر خوش ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم اپنے محرومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کیا کرتے۔ جہاں تک بات ہے مرنے کے بعد روحیں نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت بتاتے ہیں جن سے روح کی نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ کی روحیں جنت میں آزاد ہوتی ہیں اور ان کی سیر کے لیے اجازت ملتی ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ نہیں جانا جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں، اور خدا کی رضا کے لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے، بڑا درجہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کیا کرو۔ جہاں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ بہت زیادہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے مرحوم والدین کے لیے ایصال ثواب دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔